بچوں کو ایک ہی دفعہ دی جائے گی تو سب بچوں کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو وائرس باہر زندہ نہیں رہ سکے گا. لیکن اگر ہم آدھے بچوں کو پلا رہے ہیں اور آدھے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تو وائرس وہاں سے اٹھ کے ان بچوں میں آ جائے گا جنہوں نے ویکسین نہیں پی ہوئی. جب وہ 1 مہینہ گزر جائے گا وہ دوبارہ ان بچوں میں چلا جائے گا. ہاں ویکسین پلانے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو ہے کہ بچے کے اندر خود تو قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے لیکن 28 دن کے بعد وہ دوبارہ اس وائرس کو پلنے پھولنے کا موقع ضرور دے گا تاکہ دوسرے بچے اس کا شکار ہو سکیں لیکن شاید وہ خود بچ چکا ہوگا. ہمارے یہاں بڑے زیادہ ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہوتی ہے اچھا اتنے قطرے پی لیے تو اب ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ ہر دفعہ مہم میں ہر بچے کو 5 سال سے چھوٹے بچے کو قطرے پینے لازمی ہے. اول سے وہ ہم اس کے اندر وہ قوت مدافعت پیدا تو کر ہی رہے ہیں ادر دین کہ اگر قوت مدافعت اس کے اندر پیدا ہو بھی چکی ہوئی ہے تو اس وائرس کو اندر رہنے کے لیے اس کی جگہ کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے واسطہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. اور اس کے علاوہ کوئی کیریئر نہیں ہے اور ویکسین ہمارے پاس بڑی افیکٹو ہے. یہ وہی ویکسین ہے جس کو ساری دنیا نے استعمال کیا ہے اور اب ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم ابھی تک اس کو ختم نہیں کر پائے. اور دوسری بات یہ بھی میں کہوں گا شکر الحمدللہ پنجاب کے اندر ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے اور 2 سال ہو رہے ہیں 2.5 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر صرف اور صرف بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی کوششیں اور لوگوں کا اس طرح کا مطلب اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جیسے 1100 کے قریب پورے پنجاب کے اندر اگر بچوں کو 2 کروڑ کے قریب اگر بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں تو 1100 1150 1200 یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں ہیں. لیکن انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو گھروں والے کہہ دیتے ہیں بچہ گھر پہ ہی نہیں. تو یہ صرف اور صرف ان کا کانسیپٹ دور کرنے کی بات ہے. اگر ان کو آپ لوگوں کی طرف سے بھی اگر کوئی میسج جا رہا ہوگا کہ یہ ضرور پلائیں یا یہ ضرور اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارے نزدیک وہ بچے بھی کوریج کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ تعداد زیادہ ہے, یہ 1100 تو بہت کم ہے, وہ تعداد ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. نیکسٹ. اچھا جی, پولیو کو ختم کرنے کے طریقے ہیں جو یہاں پہ لکھے گئے ہیں جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. ایک ہے بچوں کو حفاظتی ٹیکے جو پیدائش کے ساتھ ہی لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں بھی پولیو قطرے دیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لازمی ہے پیدائش کے فوراً بعد. اس کے اوپر سب سے زیادہ انحصار بہت سی دنیا نے اس کی وجہ سے پولیو ختم کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کو پیدائش کے ساتھ ٹیکہ نہ لگتا ہو. ہمارے ہاں تو بہت سی تعداد ایسی ہے جن کو بڑی دیر سے لگ رہے ہوتے ہیں اور تقریباً کو 50 یا 60% تک جو سے ہیں بچے وہ 40% جو سے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی مہینے بعد لگ رہا ہے, کبھی 2 مہینے بعد زیادہ. روٹین EPI جس کو ہم کہتے ہیں حفاظتی ٹیکوں کی مہم جو سی ہے جو بچوں کی پیدائش کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ پولیو کی مہمیں ہیں, 2 قسم کی مہم سے. ایک ہے جہاں پہ کبھی وائرس آ جاتا ہے تو وہاں پہ کرتے ہیں, ایک ہے روٹین کے اندر پورے ملک کے اندر ہو رہی ہوتی ہے یا پنجاب کے اندر ہو رہی ہوتی ہے یا ہائی رسک ایریاز میں ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اب ہماری 22 اگست کو یہ مہم ہے وہ پورے پاکستان میں ہے تو وہ ہو رہی ہے اور اس کو ہم پورے NID نیشنل لیول کی کمپین کرتے ہیں. ایک اسپیشل کمپین ہوتی ہے جس میں مختصر سے علاقوں میں ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کن بچوں میں پولیو وائرس موجود ہے جن کا ٹانگ یا بازو یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پہ ہمیں رپورٹ کریں تاکہ ہم چیک کریں. اب اس بچے کو تو ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کتنے بچوں کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. جتنی جلدی ہمیں پتہ چلے گا اتنی جلدی ہم اس کے اوپر جتنی جلدی ہم کوئی عمل کر لیں گے, کوئی ایکشن لے لیں گے, بچوں کو قطرے پلا دیں گے تو دوسرے بچے محفوظ ہو جائیں گے. کیس رسپانس کا ذکر میں کر چکا ہوں, جہاں پہ ہمیں پولیو وائرس ملے گا ہم وہاں پہ کیس رسپانس کرتے ہیں. اچھا وہ یہ صرف ہے کہ آپ اریڈیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. 2 بچے کو 2 پولیو کے قطرے جب مہم ہوگی اس میں پلانے اور روٹین EPI میں جب ہو رہی ہوگی تو اس وقت 2 قطرے پلانے اور ہر 5 سال سے چھوٹے بچے کو یہ مہم کے دوران. اس کے علاوہ جب آپ عمرے پہ یا حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو سب بڑوں کو اس لیے پلا رہے ہوتے ہیں کہ وائرس تو بڑا بھی لے کے جا سکتا ہے یہاں سے,
تو وہاں پہ جو دوسرے ممالک کے کنٹریز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، پاکستان میں تو وائرس موجود ہے، ان کے ملک میں موجود نہیں ہے، تو ان کو یہ ہے کہ یہاں سے دوسری دنیا میں پھیلنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لہذا تمام بڑے لوگوں کو بھی قطرے پلائے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم صرف 5 سال تک اس لیے پلا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ چانسز 12 سال سے چھوٹے بچوں میں پولیو کے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ، تھوڑے سے چیلنجز تھے جو مختصر سے میں نے لکھے ہیں، جس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہائی نمبر آف اسٹیل ملز، جو بچے قطرے پینے سے رہ جاتے ہیں، چاہے گھروں میں موجود نہیں ہے، گھر سے باہر ہیں، یا ماں باپ ہم سے کوئی غلط بیانی سے بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہے، بچہ موجود نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اب اس کو قطرے نہیں پلانے، تو وہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تعداد ہمارے یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز یا اس کی موومنٹ ہے کہ بچے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ جب مہم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک شہر کے بچے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے شہر کے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے بچوں کا اس تعداد سے مس ہو جانا، قطرے پینے سے رہ جانے کے اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا چیلنجز ہے۔ چیلنجز میں سے ایک چیلنج میں سے یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس دوران ہم اپنی ٹیمیں بھی لگاتے ہیں، اڈوں پہ بھی لگی ہوتی ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ بھی لگی ہوتی ہیں، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کتنے کو بچے ایسے ہیں جو وہاں پہ قطرے پی لیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو رستے میں اتر جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو دوسری سب سے اہم جو چیز ہے، میں نے صرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لیس امپورٹنس آف پولیو کمپین، لوگوں کے درمیان کانسیپٹ اس کمپین کا اس لحاظ سے اس کی اہمیت نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا ہے کہ آپ کے لیول سے جو پیغام پہنچ سکتا ہے ان لوگوں تک وہ تو پہنچائیں۔ وہ محکمہ اوقاف کے ذریعے بھی پیغام جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہو بھی رہے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ جب بہت سی چیزیں آپ کے ذہن سے بھی جو اگر شک و شبہات ہوں گے وہ جب دور ہو جائیں گے تو اور اچھے طریقے سے یہ پہنچیں گی۔ جیسے پیچھے قریب میں بتا دوں، جمعہ سیشن جو ان سے ہیں 1108 کے پی، 960 بلوچستان اور 523 سندھ کے اندر، ماس کا اناؤنسمنٹ جو ہیں 213 کے پی میں، 1309 بلوچستان میں اور 1142 جو ہیں سندھ کے اندر۔ نیکسٹ، اس کے علاوہ وہاں پہ میں نے لفظ ریفیوزل کا استعمال ابھی تک نہیں کیا، صرف اور صرف میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ انکاری ہیں تو شاید ہم پراپر طریقے سے ان تک اپنا پیغام نہیں پہنچا پائے۔ یہ نہیں کہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم نے انکار کرنا ہے، جس کو مس کنسیپشن کا یا غلط کسی چیز کو غلط انداز سے لینے کو سمجھتے ہوئے یہ کام کیا گیا۔ اور بہت سی دفعہ میں یہ بھی بات آپ کو یہاں پہ گوشگزار کرنا چاہوں گا، ہمیں 3 سال پہلے بھی اس کا ایک سامنا کرنا پڑا۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کے اندر ایک سکول کے اندر جن بچوں کو یہ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں، اور اس کے پیچھے سے جو کڑیاں ملتی ہیں وہ ہمارے دشمنوں سے بھی ملی۔ وہ ایک چھوٹا سا میسج ہوتا ہے جو ہمارے ملک و قوم میں پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دور کرنے کے لیے ہم جتنی ایفرٹس کرتے ہیں وہ بہت ٹائم لگتا ہے، اور وہ جو ایک میسج چھوٹا سا نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کے نقصان کا ازالہ کرتے کرتے بھی ہمارے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں اپنے ان چیزوں کو اتنا کو پختہ کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، کہ ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور ہمیں پتہ چلے کہ دینی طور پہ اس کا کیا رول ہے، اس میں جو ہمیں تھوڑا سا لوگوں کا کانسیپٹ اگر غلط ہے تو اس کو درست کیا جا سکے۔ یہ تھوڑے سے پکچرز ہیں صرف جو مطلب کامات ہے کے پی وغیرہ میں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ، تھینک یو۔ میری طرف سے یہی چھوٹا سا میسج ہے، باقی آپ کے سوالات پہ منحصر ہے، جو آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے اس کو کلیئر کر سکوں اور آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جناب علامہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب کا اور تمام علماء کا شکر گزار ہوں۔ محکمہ اوقاف کے پلیٹ فارم سے میں عرصہ دراز سے پولیو کی میٹنگز ڈفرینٹ
پلیٹ فارمز پہ اٹینڈ کرتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، تو اس میں تمام ڈپارٹمنٹس اور مختلف NGOs اس میں انوالو ہیں، تو اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ تمام نئے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں ہماری ان سے ملاقات رہتی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں صرف 2 معروضات عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مخصوص لوگوں کے سرکل تک رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں آتی ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے درمیان اور ان سٹیک ہولڈرز کے درمیان گیپ ہوتا ہے۔ خاص پلیٹ فارم سے اس پہ بات شروع ہوتی ہے اور خاص لوگوں میں رہتی ہے، اور جو متاثرین ہیں ان تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی۔ کم ٹو دا پوائنٹ تو یہ ہے کہ علماء معاشرے میں ایک ایسا خیر کا طبقہ ہے کہ جس کا براہ راست رابطہ دونوں طرف ہے۔ آج بھی پاکستان میں اور اس ایشیا میں محراب و منبر ایز کمپیئر ٹو ادر اسلامک کنٹریز بہت اسٹرانگ بھی ہے اور بہت آزاد بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پریکٹس ڈینگی کے اس موذی مرض میں گورنمنٹ نے کی، کہ انہوں نے جب مختلف ممالک سے میٹنگز کی تو انہیں ایڈوائز کیا گیا کہ آپ اس وقت تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ علماء اور اسکالرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے۔ علماء اور اسکالرز کو آن بورڈ لینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرے سارے معززین تمام مسالک کے اسکول آف تھاٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ وی آر سلیکٹڈ پرسن۔ مسجد اور محراب جو ہے وہ تو گلی محلے کی آواز ہے، ضرورت اس بات کی ہے اس برج کو اسٹرانگ کریں یا اس گیپ کو فل کریں، تاکہ جو یہ آواز ہے وہ ایک اندرون شہر یا دور دیہات گاؤں جو ہے اس کے اندر جو امام اور خطیب ہے وہ بھی اپنے جمعے میں اس کے اوپر بات کرے۔ ایک بات ہے۔ دوسرا، جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے پولیو کی، یہ میں نے اور میٹنگز میں بھی بتایا، تو ہمارے جو شوبز کے لوگ ہیں یا ایتھلیٹکس ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، قوم کے سامنے ان کے ذریعے سے ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ ان کا بھی باہر صورت کے گل کا اثر محدود ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس موقع پر علماء کو آن بورڈ لے کر ان کے ذریعے سے اپنی آواز عوام میں پہنچائیں گے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو کی آپ کے نوٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت یا جو بھی پوری ظاہر اسلامک ورڈز کے تمام مفتیان کے اس پر فتاویٰ موجود ہیں، آپ اس لٹریچر کو آن 1 پیج آن 2 پیج آپ اسے پبلسائز کریں، تاکہ ایک عام سا ہمارا ساتھی جو بہت بڑا اسکالر نہیں ہے لیکن بصورت وہ قابل اعزاز ہے کہ مسجد میں امام ہے، خطیب ہے، اس کے پاس وہ پوائنٹس ہوں، 4 6 8 10 چیزیں ہوں کہ جن کو بیس بنا کے وہ 5-10 منٹ وہاں بات بھی کر سکے، اور اس کے اوپر اس کی انفارمیشنز اتنی اتھینٹک ہوں کہ جب وہ بات کرے تو وہ خود بھی اس میں کلیئر ہو، اور اپنے جو اس کے آڈینس ہیں، اپنے جو اس کے نمازی ہیں، ان کو بھی وہ کلیئر کر سکے۔ تو میرے خیال میں علماء کو جب تک آن بورڈ اس لیول پہ نہیں لیں گے، اس میں میں بطور خطیب داتا دربار ہم تو آلریڈی اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور جمعے پہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشن بائی لیٹر آتی ہے کہ یہ پولیو ڈے ہے، آپ اس پہ بات کریں۔ تو آپ اگر علامہ جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ اگر کسی جمعے کو تھرو مائی ڈپارٹمنٹ آفیشیل وے اگر کسی جمعے پہ آ کے آپ پولیو سیمینار کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم، ہمیں خوشی ہوگی۔ اور چونکہ RYQTV اسے پوری دنیا میں لائیو نشر کرتا ہے، تو ایک بہت بڑا کام ایک تھوڑے ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں، یہ ہمارا اس میں حصہ ہے۔ علماء کے کردار کی بات ہے نا جی، تو ہم کر بھی رہے ہیں اور اس میں ہم حاضر بھی ہیں۔ اسی طرح جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں، آپ جب اس میں بات کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور ہماری قوم نے آپ تمام لوگوں کی محنت سے اس بیماری کو شکست دی ہے۔ بہت مائنر سے تھوڑے سے کیسز ہیں دنیا میں، شاید چند ایک ملک ہیں جن میں یہ
بیماری رہ گئی ہے، ان میں پاکستان ہے، تھوڑی سی سنجیدگی اگر دکھا دی جائے تو